السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بالکل خیریت سے ہیں۔ تو میں نے ایک دو دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایسے نیوز دیکھ رہی تھی، اس میں ایک ویڈیو میں نے دیکھی اور انہوں نے ایک کسی لیڈی نے بہت اچھی ویڈیو شیئر کی، مجھے اچھی لگی سن کے، میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ کراچی کا واقعہ ہے ایک، اور وہاں پر دو ہسبینڈ وائف، ان کی ایک بیٹی جو اس کے ساتھ کراچی میں رہتے تھے، وہاں پر انہوں نے اپنی بیٹی کو پڑھانا لکھانا شروع کیا، اور وہ مڈل کلاس سے اتنے زیادہ کوئی وہ بھی نہیں تھی جس کا ہم کہہ سکیں کہ بچی کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، بڑے آسانی سے اس نے پڑھ لکھ لیا، نہیں، وہ بچی نے بہت محنت کی ہے، اس کے گھر والوں نے اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی، اتنی اسٹرگل کر کے، اور انہوں نے اپنی بچی کو پڑھایا لکھایا، اور اس بچی کا ایک خواب تھا، ایک ڈریم تھا کہ میں امریکہ کے کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں آگے ایڈمیشن لوں، اور وہاں پر میں اپنی پڑھائی جو ہے آگے پوری کروں، اور پارٹ ٹائم میں کوئی جاب کروں، جس کی وجہ سے میں اپنے جو میرے گھر والے ہیں ان کا کچھ جو قرضہ وغیرہ انہوں نے لے کر اپنی بچی کو باہر بھیجا، اور انہوں نے اس بچی نے یہ ذہن میں یہ سوچا ہوا تھا کہ میں یہ سب کچھ کروں گی۔ تو اسی طرح سے پھر امریکہ میں بھی اور کافی اور بھی جگہ پر اپلیکیشن بھیجی ہوئی تھی، آن لائن اس نے اپنی اپلیکیشن بھیجی، آن لائن اس نے کافی لوگوں سے بات چیت کی کہ میں باہر کی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لوں۔ اس کے گھر والے بھی اس کو کافی زیادہ سپورٹ کرتے تھے، اور اس بچی نے بہت زیادہ محنت کی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بچی کی جو محنت ہے وہ رنگ لائی، اور اسی طرح کرتے کرتے ان کو کافی ٹائم ہو گیا، اور امریکہ کی یونیورسٹی سے اس کو کال آیا، اور انہوں نے بچی کے ڈاکومنٹس دیکھے، اس کے پیپر سب کچھ چیک کیا، اور وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے ہی لائق بچوں کی ضرورت ہے، جو بچے آگے پڑھنا چاہتے ہیں ہم لوگ اس کو پڑھائیں لکھائیں گے، اور کیا نام ہے بچے کو کسی قابل بنائیں گے۔ تو اسی طرح کرتے کرتے وہ بچی کا جو خواب تھا وہ تو فائنلی پورا ہوا، بچی جو ہے امریکہ چلی گئی۔ تو اس نے وہاں پر بھی جا کر یہی سوچا ہوا، یہی اس کے ذہن میں یہ چیزیں تھی کہ میں پڑھ لکھ جاؤں گی، اپنی پڑھائی پوری کر کے، اور اپنی جو ہے آگے کوئی پارٹ ٹائم جاب کر کے اپنے گھر والوں کو یہاں پر ہی بلاؤں گی اپنے پاس، کیونکہ اس کے گھر میں پیچھے اس کے ماں باپ تھے، وہ اکلوتی ان کی بیٹی تھی، وہ اور ان کا بھی یہی خواب تھا کہ ان کی بیٹی جو ہے کامیاب ہو جائے، اور وہ جو ہے بچی وہاں پر بلا لے ان کو بھی، اور وہ اچھے سے وہاں پر رہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہر ماں باپ کا یہ خواب ہوتا ہے، جیسے ہمارے خود اسی طرح خواب ہے کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ جائیں اور کچھ کسی اچھے مقام پر پہنچ جائے۔ تو وہ بچی نے یہی ذہن میں سوچا ہوا تھا کہ یہ سب کچھ کروں گا، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اس کی آگے زندگی ایک دم سے کیسے بدل جائے گی، کیا کچھ اس کے ساتھ ہو جائے گا، یہ سب اس کو نہیں پتا تھا۔ اور اسی طرح وہ اپنے یونیورسٹی میں جاتی رہی، پڑھتی رہی، پڑھائی اپنی کرتی، بہت خوش تھی وہاں پر وہ، کیونکہ جب وہ وہاں پر پہنچی تھی بہت اچھے سے اس کو ویلکم کیا گیا وہاں پر، کیونکہ وہ بہت اچھے نمبر لے کر بچی وہاں پر گئی تھی، اور بہت محنتی بچی تھی وہ، اور اتنا اس کو اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ایسے بچوں کی ہمیں زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے، جو بچے اپنی محنت سے اپنے بلبوتے پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، وہ بہت زیادہ خوش تھی، اس نے اپنے گھر بھی فون کیا، ان کو بتایا کہ بہت زیادہ مطلب یہاں پر خوش ہوں گے، یہاں پر بہت اچھی یونیورسٹی میں مجھے ایڈمیشن جو ملا، بہت اچھے لوگ ہیں، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ لیکن ایک ایسا دن اس کی زندگی میں آیا اس دن نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا اس کی زندگی سے۔ اور اسی طرح وہ ایک دن اپنی پڑھائی کر کے یونیورسٹی سے واپس اپنے فلیٹ میں جا رہی تھی، اور فلیٹ اس کا تھوڑا دور تھا، مگر یہ ہے کہ روڈ کراس کر کے اس کو جانا پڑتا تھا۔ جیسے وہ بچی وہ اپنے نکلی ہے، اور اس کے ذہن میں تو کوئی خواب اور کوئی کچھ چل رہا تھا، اس کی وجہ سے وہ اپنے دھیان جا رہی تھی روڈ کراس کرنے کے لیے، رات کا ٹائم تھا، اندھیرا وغیرہ کافی ہو چکا تھا۔ جب وہ بچی واپس جا رہی تھی، اور پتہ ہی نہیں چلا کہاں سے وہ گاڑی آئی ہے اتنی تیز، اور بچی کے خود کے یہ بیان ہے کہ اس کی آنکھوں کے آگے بالکل اندھیرا آ گیا تھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا کیا نہیں۔ اور جب اس کی آنکھیں کھلی ہیں، اور اس بچی نے اپنے آپ کو ہاسپٹل میں پایا، اور ہاسپٹل میں جب اس نے دیکھا اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو دیکھا اس نے، جب وہ اس کے جسم کی ہڈیاں جو تھی بری طریقے سے ٹوٹ چکی تھی، اور بچی کو بہت زیادہ چوٹیں لگی ہوئی تھی، اور وہ بہت زیادہ ڈسہارٹ ہوئی، بہت زیادہ پریشان ہوئی اس چیز سے کہ میں نے کیا سوچا تھا زندگی میں کیا آگے کرنا چاہتی تھی، یہ سب میرے ساتھ کیا ہو گیا، اور میں اپنے ماں باپ کا خواب کیسے پورا کروں گی۔ یہ چیزیں وہ ذہن میں لے کے بہت سوچتی، اور بچی ہمت ہار چکی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے، ڈاکٹر تھے، جو اس کے نئے دوست بن، سب نے بہت زیادہ ہمت اس کو دی، اور اس کو اس چیز کا احساس دلایا کہ تم ٹھیک ہو سکتی ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی واپس کی ہے، اور یہی تم اس کا شکر ادا کرو کہ تم ٹھیک ہو، اور یہ جو چوٹیں ہیں یہ تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور ٹھیک ہو جاؤ گی، تم دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی، اور تم آگے اپنی زندگی میں جو اپنے خواب دیکھے وہ پورے کر سکو گی۔ تو کوئی ایسا تھا جس نے اس کی ویڈیوز بنا کر اور سوشل میڈیا پہ ڈالی۔ اس بچی کے بیان تھے یہی کہ میں ایک اپنے بارے میں سے کچھ بتایا کہ خواب تھا میری زندگی کا، کہ میں جس کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر امریکہ میں آئی تھی، اور یہاں پر یہی سوچا تھا کہ ایک پارٹ ٹائم میں جاب بھی کروں گی جس وجہ سے اپنے ماں باپ کو سپورٹ کروں گی، اور اب میری یہ کنڈیشن ہے کہ مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کون سنبھالے گا یہاں پر، میری دیکھ بھال کون کرے گا۔ تو جب وہ ویڈیو جو ہے پاکستان تک یہ چیز خبر پہنچی ہے،
اور جو پاکستان کے جتنے بھی ہیں ان سب نے یہی سوچا کہ ہم لوگ جلدی سے جلدی جتنا ہو سکے گا ہم لوگ پیسے ڈونیٹ کریں گے اور اس بچی کے ماں باپ کو امریکہ کے لیے روانہ کریں گے. تو امریکہ میں بھی جتنے لوگ تھے انہوں نے بھی یہ سوچا کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ جمع کر کے اور اس بچی کو دوبارہ سے اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں گے. اب اسی طرح کرتے ہوئے اس کے ماں باپ جو ہیں وہ امریکہ چلے گئے ہیں اس بچی کی دیکھ بھال اپنے کے لیے. اور اپنی بچی اس کی بچی جو ہے ان کی وہ بہت زیادہ اس ٹائم صدمے سے گزر رہی ہے اور پریشان ہے. آپ سب بھی دعا کیجیے گا, ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ بچی جلد سے جلد ٹھیک ہو, اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو اور دوبارہ سے اپنے خواب کو پورا کر سکے. آج بھی انسانیت لوگوں میں زندہ ہے, کیا پاکستان میں اور کیا امریکہ کے کسی بھی شہروں میں ملکوں میں ایسے انسان موجود ہیں کہ جو ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں, جو بندہ ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. سب سے بڑی چیز ہے انسانیت. اور میں اس بچی کے لیے بہت زیادہ خوش ہوں کہ وہ بچی نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری. اس کو سب نے سمجھایا, جب سب نے اس کو اپریشیٹ کیا اور وہ پھر سے زیادہ مطلب خوش ہونے لگی اور کہنے لگی کہ میں جلد سے جلد ٹھیک ہو جاؤں گی اور دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں گی تاکہ میں اپنی پڑھائی کمپلیٹ کروں اور کوئی اچھی جاب کر کے اپنے ماں باپ کا سہارا بن سکوں. ایسی سوچ ہر بچے کی ہونی چاہیے جو ہمت نہ ہارے. بعض بچے ایسے ہیں کہ جن کا دل ٹوٹ جاتا ہے, جو پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم لوگ ایک جگہ سے انکار ہوا ہے, دوسری جگہ سے انکار ہوا ہے, شاید ہم زندگی میں کچھ نہیں کر پائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ کے ماں باپ کی آپ کے لیے دعائیں ہیں, جیسے کہ اس بچی کے ساتھ کہ وہ اس کو زندگی مل گئی ہے دوبارہ سے اور وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے گی. یہ جو چوٹیں ہیں یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائیں گی. جلد سے جلد وہ بچی ٹھیک ہو اور اپنے خواب جو ہے دوبارہ سے پورے کرے. اور آپ سب سے یہی میسج ہے کہ اسی طرح آپ بچے جو ہے محنت کریں اور اپنی زندگی کو ایک اچھی جگہ پر لے جائے, اچھے مقام پر پہنچے, اچھی تعلیم حاصل کریں, اچھے عہدے پہ جائیں تاکہ سب کے ماں باپ جو ہیں وہ خوش ہوں اور سب کو یہ چیز جو ہے فخر سے کہیں کہ ہمارے بچوں نے محنت کی ہے. اور میرا سب بچوں کے لیے یہ میسج تھا اور آپ لوگوں کے لیے بھی کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں. جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اچھے اچھے کمنٹس کے ساتھ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.